آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم اپنا پرانا ریوائز کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ ہولڈ کریے گا. اوکے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے کن چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی نماز، جس کے بارے میں قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ 67 ٹائم سے بھی زیادہ نماز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تاکید کی، ہم سب کو تاکید کی ہے کہ ہم نمازوں کو قائم کریں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ نے خود بھی اچھے عمل کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے. اور ہمارے اوپر جتنی مرضی بڑی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ایسی چیز آ جائے تو ہم نے نماز سے اور صبر سے مدد لینی ہے. اور اس کے علاوہ یہ آسان کام نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ چیز آسان ہے جن کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے. تو یہ چیز ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی. اس کے علاوہ جو کی لیسنز تھے ہمارے جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. سب سے پہلے تو ہم نے، اگر ہم ریوائز کریں، ہم نے ہدایت مانگی، اس کے بعد ہمیں قرآن کی صورت میں ہمیں ہدایت دے دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہماری بگننگ کہاں سے ہوئی، حضرت آدم کا پورا قصہ ہم نے پڑھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے آدم تھے وہ مطلب پہلا انسان جو بنا حضرت آدم بنے، اور جو سب سے پہلے امت جس کو شریعت دی گئی وہ کون تھے، اور وہ تھے بنی اسرائیل. اس وقت ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدنی سورہ ہے، یعنی کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں گزار کے آ چکے ہیں. اب وہ مدینے میں آئے ہیں، اور مدینے میں ہم نے وہ ساری ان کی ہسٹری پڑھی تھی کہ وہ 3 قبیلے وہاں پر پہلے سے موجود تھے. اس میں جو ان کے بارے میں اوصاف تھے، جو ان کی کردار تھا، وہ ہم نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا تو ان کے بارے میں کہا کہ اپنا وہ وعدہ یاد کرو، اپنا پرومس پورا کرو. دوسرا یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو. ہم نے یہ لیسن ہمارا لاسٹ ٹائم تھا کہ آپ چاہے دنیا آپ کے اگینسٹ ہو جائے، لیکن آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہے. کئی دفعہ آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ غلط اور صحیح کو مکس نہیں کرنا. جو غلط ہے وہ کلیئرلی غلط ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے یہ غلط طریقے سے کوئی صحیح کام کرے. اس کی ایگزامپل ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھی تھی. پھر اگین پیشنس اور پریئر، نماز اور صبر سے ہم مدد لیں. آخرت میں سوائے آپ کے نیک اعمال کے، آپ کے ایمان کے، اور کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں ہوگی. یہ چیز ہم نے لاسٹ ٹائم کلیئرلی چیزیں پڑھ لی تھی. لاسٹ ٹائم ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھا تھا. کس کو تھوڑا سا بھی کوئی آئیڈیا ہو کہ کس کو یہ یاد ہے کون تھے بنی اسرائیل؟ بتائیے. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اسرائیل، اور بنی مینز ان کی اولاد. ہم نے پڑھا تھا ان کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف جو تھے وہ ان کی اولاد میں سے تھے. حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے تھے. اس کے علاوہ ان کے 11 بیٹے اور تھے. ان کا لقب تھا اسرائیل. اور یہ جیوز ہیں،
جو آج کے بھی جوز ہیں، یہ وہی جوز چلے آ رہے ہیں. یہ پوری ایک قوم تھی جو ان 12 بیٹوں میں سے نکلی تھی. جی مریم. اوکے آئی تھنک ایکسیڈنٹلی کھل گیا. تو یہ ان کے 12 بیٹے، ان کی جو اولاد نکلی یہ بنی اسرائیل تھی. یہ ایک پورا یہ ایز اے قوم تھی، ایک ہی باپ کی اولاد اس طرح سے نکلے تھے. اور ان کو اپنے ایک قوم ہونے پہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیونکہ نبی ان میں سے بھیجے اور ان کے اوپر کتابیں اتری، تو ان کو بہت ہی اس بات کا غرور تھا کہ ہم ایک جماعت ہیں اور ہمیں دنیا پہ فضیلت دی گئی. اور جو سب سے بڑا ان کو گرج تھا، جو چیز انہیں بری لگتی تھی، وہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان کے اوپر وحی ہوئی، ان کو کتاب دی گئی، تو وہ یہ کہتے تھے، جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، میں نے پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. 25 کا تو ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان 25 میں سے کتنے سارے، آپ جو لیفٹ سائڈ پہ اپنے دیکھ رہے ہیں، کتنے سارے انبیاء ہیں جو ان میں سے آئے ہیں. تو انہیں اس چیز کا بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم تو اسپیشل لوگ ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، تو ہم کوئی سپیریئر قوم ہے، انہیں یہ لگتا تھا. تو جو سب سے بڑا ان کا اس چیز کے جو یہ اگینسٹ ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بہت عرصے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد نبی آئے. لیکن ان کے اگر آپ دیکھیں تو کتنے نبی آئے جن کی انہوں نے نافرمانی بھی کی. قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا، ان کی بات بھی نہیں مانی. اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا ابھی آگے جا کے جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 رکوع تقریباً ان سے بات کی جائے گی، کیونکہ یہ وہ امت ہے. یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ تو ہم سے پہلے والی مسلمان امت ہے نا. ان کو دیا تو اسلام ہی گیا تھا. یہ تو علیحدہ سے یہودی اور جو اور یہ اپنے آپ کو لے کے علیحدہ ہو گئے، لیکن دیا تو ان کو تمام انبیاء تو پیغام تو صرف ایک ہی لے کے آئے ہیں، اسلام کا. تو ان کو یہ گرج تھا کہ یہ ان میں سے کیسے آ گئے، یہ تو ہماری وراثت ہے، یہ نبی تو ہمیشہ ہمارے میں سے آتے ہیں، یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے. اب پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ ساری کی کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی پوری دنیا پر، اور میرے تمہارے اوپر انعام تھے، اکرام تھے، اور جو چیزیں تم نے چینج کر دی ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈریس کیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہ یاد کروا رہے ہیں کہ تم یہ یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری مدد کی تھی. حضرت یعقوب کے جب ہم نے حضرت یعقوب کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹوں کا قصہ ہم سورہ یوسف میں بڑا ڈیٹیل میں آئے گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک دم سے فرعون کا ذکر کیسے آ گیا ہے. بیٹا پلیز مائک میوٹ رکھیں گے، لائبہ پلیز آپ بند کر دیں. تھینک یو. ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم آپ کو پتہ چلے کہ فرعون کا قصہ کہاں سے آ گیا ہے. حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں سے ان کو بہت ہی زیادہ جیلسی تھی اپنے ایک بھائی کی طرف، حضرت یوسف کی طرف. انہیں لگتا تھا کہ حضرت یعقوب انہیں بہت زیادہ اٹینشن دیتے ہیں اور وہ کوئی سپیریئر طریقے سے انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس طرح کی ان کے ذہن میں شیطان نے برائی بھر دی تھی. تو انہوں نے اپنے بھائی کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے پہلے کچھ کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے اپنے بھائی کو، لیکن خیر کچھ میں ان میں سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو کہیں کنویں وغیرہ میں ڈال دو، اس کو قتل نہ کرو. تو ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. وہاں سے ایک قافلہ آیا، وہ ان کو نکال کر مصر لے گیا اور وہاں پہ جا کے بیچ دیا ان کو. اور کیونکہ وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹڈ رکھا، تو ان کے وہاں پر جا کر ان کی پرورش ایک بہت اچھی جگہ پر ہوئی، جو مطلب فرعون کا جو وزیر تھا، کچھ کے مطابق وزیر جو تھا اس کے ہاں ان کی پرورش ہوئی، اور بہت ہی عیش میں وہ پلے، اور وہاں کی جو چیزیں تھیں مطلب ہر لحاظ سے ان کا بڑا اکرام ہوا، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ وہاں پہ ایک بڑی پوزیشن پہ آ گئے. اور پھر بعد میں وہ اپنے تمام بھائیوں کو بھی، تمام ان کے جو بھائی تھے یہ حضرت یعقوب سمیت، یہ سب لوگ آ کے ایجپٹ شفٹ ہو گئے تھے. جب یہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے تو
ان کو کچھ عرصے بعد حضرت یوسف کے بھی انتقال کے بعد، حضرت یعقوب کے انتقال کے بعد جب ان کی آگے کی نسل آئی تو اس وقت کے جو فرعون تھے وہ انہوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے. آپ کو یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یس میم آ گئی. تو اب یہاں سے جب بنی اسرائیل کے اوپر فرعونیوں نے بہت زیادہ ظلم اور ستم ڈھائے تو تب اب ان کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے. فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا. تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے، اور یہ نہیں کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، تو تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اذیت ناک عذاب دیا جاتا ہوگا، عورتوں کی کس طریقے سے بے حرمتی کی جاتی ہوگی، اور کس طرح ان کو گھروں کے کام کاج کے لیے تو علیحدہ سے استعمال کیا ہی جاتا ہوگا، لیکن عزت کے طور پہ بھی کس طرح سے ان کی بے حرمتی کی جاتی ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو. یہ اس کا بھی ایک پورا واقعہ ہے کہ فرعون کو بیسکلی ایک خواب آیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اٹھے گا جو کہ اس کی سلطنت کو پلٹ دے گا. تو یہ حضرت موسیٰ کی طرف انڈیکیشن تھی. تب اس کے بعد اس نے یہ ذبح کرنے کا، کہ اس نے کہا تھا کہ اس کو سجیشن ہی ملی تھی کہ پھر ٹھیک ہے اب بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا انفینٹس کو، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو اس وجہ سے اس نے یہ حکم جاری کیے، اور یہ یقیناً نہیں کہ بہت بڑا عذاب ہے اگر انسان اپنے اوپر یہ چیز رکھ کے سوچے کہ آپ کے بالکل نیو بورن بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، بچے کو، ایک چھوٹے سے کو. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ فرعون عذاب دے رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے یہ ایک آزمائش تھی. What do you think about that? کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ عذاب تو فرعون نے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری طرف سے ایک آزمائش تھی. کچھ ہے آئیڈیا؟ یس میم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام پہلے سے ہی سوچ کے رکھا ہوتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور اگر وہ چاہتا ہے تو وہی عذاب ختم بھی کر سکتا تھا لوگوں کے اوپر سے، لیکن یہ ان کے اوپر آزمائش کی اللہ تعالیٰ کی، جس پہ ان کا صبر اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور پھر ان کو نجات دی بعد میں. بالکل 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 ایسا ہی ہے. لیکن اس کی ایک تو ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر جو کہ ان کی ٹیسٹ کے طور پہ لی جاتی ہے. انبیاء کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی. لیکن میں نے ایک حدیث قدسی پڑھی جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں، میں بادشاہ ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے انگلش میں لکھی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جو بادشاہ ہیں ان کے جو دل ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہے. اگر لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، تو میں ان حکمرانوں کے دلوں میں ان کے لیے رحم ڈال دیتا ہوں. اور جب وہ لوگ، عوام جو ہے میری نافرمانی کرتی ہے، تو میں ان لوگوں کے دلوں میں ظلم ڈال دیتا ہوں، ظالم حکمران ان کے اوپر تعینات کر دیتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ تم ان حکمرانوں کو برا کہو، جو کہ آج کل ہم بہت ہی کھلم کھلا اور بہت ہی برائی ان کی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اعمال سدھارنے کا حکم دیا گیا ہے. میرا ذکر اور عاجزی میں جو ہے اپنے آپ کو بڑھاؤ تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس کے ظلم سے بچا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اپنے اعمال سدھارو. یعنی کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اوبیڈینس اختیار کریں گے، ان کے دین کو قائم کریں گے، جو قرآن میں احکام ہے ان کو پورا کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمارے لیے خیر اور رحم ڈال دیں گے. ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. اور اگر ہم ڈس اوبیڈینس شو کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کریں گے، آؤٹ آف اگنورینس، آؤٹ آف ایروگنس، ہم نے یہ بات پہلے پڑھی تھی.
یا بالکل بے پرواہ ہو جائیں گے ان چیزوں سے، تو وہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے ظلم ڈال دیں گے، وہ ہمارے اوپر ظلم اٹھائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تمہارے اعمال تمہارے رولرز، یعنی کہ جو تمہارے اعمال ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے اعمال ہیں تو تمہارے رولرز اچھے ہیں، اگر تمہارے اعمال برے ہیں تو تمہارے رولرز برے ہیں۔ آج کون سی برائی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی؟ کون سی ایسی نافرمانی ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایسی کون سی نافرمانی ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہیں کرتے؟ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو بالکل ختم، جیسے کہ قوم ہود پہ عذاب آیا تھا کہ ہوا چلی اور بالکل ہی ختم کر دیا، یا قوم نوح پہ آیا تھا کہ سیلاب آیا اور پوری قوم ختم ہو گئی، تو اگر ویسا ارادہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل نست و نابود کرنے کا نہیں کیا ہے، تو اس کے اوپر عذاب کیا آتا ہے کہ اس کے اوپر ظالم حکمران جو کہ انجسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، پھر قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ آج ہماری قیمت، آج ہر جگہ شور مچا ہوا ہے کہ مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی، یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ ہے۔ یا ان کے اوپر بارش بند کر دی جاتی ہے، جب بارش نہیں ہوگی، کراپس نہیں ہوں گی، پھر بھوک اور بےحالی ہوگی۔ اس لیے کیا کرنے کا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریمبرنس میں آگے بڑھو، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرو، ان چیزوں میں بڑھو، بجائے اس کے کہ حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہو، انہیں برا بھلا کہتے رہو، وہ تو تمہارے اعمال ہیں۔ یہ بات سمجھ آگے بڑھیں، آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَّقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو یا دریا کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ آپ کے سامنے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو بچا لیا، آپ وہاں سے چلے گئے، لیکن اب آپ خوف میں ہیں کہ وہ کبھی بھی آ کے اٹیک کر دیں۔ ایک دل کی جو تسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی کہ تمہارے سامنے اس کو غرق کر دیا، جو تمہارا دشمن تھا وہ نیست و نابود ہو گیا، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ غلامی میں تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہ واقعی یہ امورٹل ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مر نہیں سکتے، یہ اسی طرح حکومت کرتے رہیں گے، یہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا، وہ نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا۔ تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ ان کے سامنے ان کے دشمن کو ختم کر دیا۔ اس دن کے بارے میں ہے کہ یہ 10 محرم کو جو ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو 10 محرم کا یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اس وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ ان کے بارے میں کہ بھئی اس دن جو ہے ان کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو اس دن کی خوشی میں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پھر ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ ہم بھی تو مسلمان امت ہیں، لیکن ان سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا، آپ نے 9 محرم کا روزہ بھی ایڈ کر دیا۔ تو میں آپ کو وہ کچھ کے مطابق میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو پورا ایک میپ ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ہے اور اس کے ساتھ ایران ہے، پھر عراق ہے، ایک سیکنڈ اس میں یہ بھی ہے، ہاں یہ آپ اگر دیکھ سکے تو یہ پاکستان ہے، ایران ہے، عراق ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جس کا یہ بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پر کچھ ہسٹورینز کے نزدیک، کچھ جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان کے نزدیک یہ وہ ایریا تھا کہ جہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، اور کیونکہ یہاں بالکل یہاں پہ ہی فلسطین ہے جس کا اب آگے ذکر آنے والا ہے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ دریا پھاڑنے والا واقعہ ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اوکے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا دیا بچڑے کو معبود اس کے بعد،
اور تم ظالم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں توریت کا وعدہ کیا تھا کہ کچھ جو ہے علماء کے نزدیک کہ ہدایت کے لیے اور آگے کی رہنمائی کے لیے ان کو تورات کا وعدہ کیا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس کوہ طور پر بلایا تھا 40 دنوں کے لیے, اور اس کے پیچھے انہوں نے جو سامری کے بارے میں ہے کہ ان میں ایک شخص موجود تھا, اور اس نے تمام لوگوں کا جو, اب آپ یہ سوچیں کہ صرف یہ 40 دن ہے, اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ وہاں پہ فرعون کو دعوت دے رہے تھے, اس وقت بھی فرعون کے لیے کی قوم کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے تھے, جب وہ کہہ رہے تھے کہ اس قوم کو جانے دو, اور وہ نہیں مان رہا تھا, تب بھی ان کے اوپر عذاب آ رہے تھے. پھر اس کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ جو سمندر تھا ان کے سامنے پھٹ گیا, ان کا راستہ بن گیا. اتنے معجزات دیکھنے کے بعد وہ آئے, اور حضرت موسیٰ کے کوہ طور پہ جاتے ہی انہوں نے کیا کیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں چاندی کا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں سونے کا تھا, اور وہ جو ہے انہوں نے سارا پگھلا کر اور ایک جو ہے بچڑے کی, گائے کے بچے کی شکل انہوں نے دے دی, اور اس کی پوجا شروع کر دی, اس کو پوجنا شروع کر دیا, شرک کرنا شروع کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ کس حد تک ان کی جو ذہنی حالت تھی وہ خراب یہ ہو چکی تھی کہ وہ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد, بے شک کہ ان کے پاس پہلے بھی انبیاء موجود تھے اور گزر چکے تھے, اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہوں نے اس طرح کا عمل کیا کہ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, ظالمون سے کیا مطلب ہے, کیا ظلم کیا تھا انہوں نے؟ شرک. اس قرآن کی آیت ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم. بالکل, ویری گڈ. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے, اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک نہیں کرتی, ظلم نہیں کر رہے ہوتے, یہ ظلم ہم اپنے ساتھ کر رہے ہوتے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی رحیم ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں, جب ہمیں جب سورہ جو ہمیں سورہ اخلاص دی گئی ہے, قل هو اللہ پڑھتے ہیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ایک گاڈ ہونا چاہیے اس کی تمام اوصاف اس میں موجود ہے, اس کو نگیٹ کر کے ہم ان بتوں کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آگے بڑھتے ہیں. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی, اتنی عظیم ہے کہ, اور عفو بیسیکلی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی نے استغفار کیا, آپ نے اسے معاف کر دیا. ایک ہوتا ہے کہ ہیپی عفو جو ہے وہ بیسیکلی خوش دلی, مطلب خوشی سے معاف کر دیا, مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے پچھلے گناہ مٹا دیے گئے, ختم کر دیا گیا اور آگے بڑھنے والی بات ہوئی. تو آپ کو ان اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا گیا. کیوں معاف کر دیا گیا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. اور پھر وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب والفرقان, دونوں چیزیں کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو دی گئی تھی تورات میں, یعنی کہ ایک تو لاز دیے گئے تھے انہیں, اور فرقان یعنی کہ صحیح اور غلط کی تمیز دی گئی تھی. لعلکم تہتدون, یہ وہی تہتدون, وہی ہدایت ہے جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں, ہم بھی مانگتے ہیں. یعنی کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی حضرت موسیٰ کو کتاب بھی اور صحیح غلط کی تمیز بھی, تاکہ وہ ہدایت پائیں. یہ وہ امت تھی جس نے نہ ہی صرف اپنے آپ کی اصلاح کرنی تھی, بلکہ یہ میسج پوری دنیا میں پھیلانا تھا. جب بھی آپ کو کتاب دی جاتی ہے, جب بھی آپ کو کوئی پوزیشن دی جاتی ہے, ہم امت محمدی ہیں, ہمیں یہ پوزیشن دی گئی ہے, یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے اپنا عمل ٹھیک کر لینا ہے, اپنا عمل تو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہے, لیکن یہ چیز آپ نے آگے پہنچانی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرقان ہے, یعنی کہ یہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والا ہے. یاد ہے جو ہمارا فرسٹ لیکچر تھا, آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ دیکھا ہوا ہے, ہمارا فرسٹ لیکچر اس کے بارے میں تھا کہ یہ ہمارا یوزر مینول ہے, اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. جس طرح کہ بنی اسرائیل کو کتاب اور فرقان دیا گیا تھا, اسی طرح ہمیں بھی دیا گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں.
پھر آگے آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، ہم پچھلی آیت میں پڑھ کے آئے ہیں، اس کے بعد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا یہ قومی، اے میری قوم، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخذتم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، وہی ظلم جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کے شرک کر کے کیا تھا، بچڑے کو معبود بنا کے، بس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا بہت قبول کرنے فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جو علماء کے نزدیک تقریباً کوئی 60 لاکھ کے قریب یہ لوگ ایجپٹ سے چلے تھے، اور جب یہ حکم آیا تھا تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ 12 بیٹے تھے، ان کے 12 قبیلے تھے، یہ جو 60 لاکھ لوگ تھے تو ہر قبیلے کو حکم دیا گیا تھا کہ جس نے تمہارے درمیان اس شرک کا ارتکاب کیا ہے، جس شخص نے تمہارے درمیان شرک کیا ہے، ان کو قتل کیا جائے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد، نبی ان کے درمیان موجود ہونے کے بعد، انہوں نے کیا حرکت کی ہے؟ انہوں نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا دو، جب یہ کسی اور قوم کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ بت پرستی کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہمیں بھی کوئی معبود بنا دو۔ تو کچھ کے نزدیک تقریباً کوئی 70,000 کے قریب، ویسے تو عربی زبان میں یہ بھی آتا ہے کہ 70، جیسے ہم لوگوں کے عام فہم میں کہتے ہیں نا، بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 36 دفعہ کہا ہے، تو یہ ایک محاورتاً ہے، لیکن کچھ کے نزدیک بہت بڑی تعداد میں انہی کی ٹرائب کے لوگوں نے قتل کیا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو اور اپنے درمیان جو ایسے لوگ ہیں ان کو قتل کرو، تو قتل کرنا تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ کیوں قتل کرنے کا حکم دیا گیا؟ مطلب، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کی اور ہم تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تو قتل کا حکم کیوں دیا؟ معاف بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ میں جو حق کو پہچان کر پلٹ جائے اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی جو مرتد ہو جاتے ہیں ان کا بھی قتل کرنے کا ہی حکم ہے۔ بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ بھئی تمہارے تو کوئی دین سے پھر جائے تو یہ تمہیں اس کو تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں یہ جیوز سے چلا آ رہا ہے، یہ اتنی پرانی بات ہے، یہ ان کے بھی موجود تھا، یہ ان کی لاز میں بھی یہ چیز موجود تھی۔ قتل کرنا کیوں ضروری ہے بیٹے؟ میں آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ جب آپ کے جسم میں کہیں کوئی کینسر یا ٹیومر ہو جاتا ہے نا، آپ اس کو ٹریٹ کرواتے ہیں اور آپ اس کو ختم کرواتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹانگ کاٹنی پڑ گئی، اور اگر آپ وہ بھی نہ ہو تو پھر یا تو آپ کے جسم میں اتنا پھیل گیا کہ آپ پوری کی پوری آپ کی زندگی چلی گئی۔ تو جب کسی چیز کو جڑ سے ختم کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو بالکل نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ ان کی برائی، ان کی غلاظت آپ کے درمیان موجود رہتی ہے۔ وہ اس وقت کے لیے ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، خاموش ہو سکتے ہیں، دب سکتے ہیں، توبہ کر لی تھی، اچھا ٹھیک ہے اس وقت خاموش ہو گئے، لیکن وہ چھوٹی موٹی چنگاری، چھوٹی موٹی جو خباثت نفس ہوتی ہے نا، جو کہ جن کے ذہنوں میں برائی ہوتی ہے، وہ موجود رہتی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی دوبارہ نکل کے واپس آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم تھا باقی کے لوگ تاکہ کرپٹ نہ ہو، تو اس ٹیومر کو نکال کے باہر پھینک دو، ختم کر دو اس ٹیومر کو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہ اب آپ ان کی جرت دیکھیں، اب آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔
کس لیول کی باتیں کرتے تھے. اتنے ناشکرا پن ان کو بچا کر اس قوم سے آزادی دے کر لے آئے. ابھی آگے پڑھیں گے جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں، اس کے باوجود کس طرح کی باتیں کرتے تھے. اتنا بڑا خود گناہ سرزد ہوا ہے ان کی قوم سے، اور اس کے بعد کہہ رہے کہ ہم تو یقین نہیں لائیں گے تمہاری بات پہ جب تک کہ تمہیں دیکھ نہ لے. کچھ اسکالرس کے نزدیک 70 لوگوں کو حضرت بہت سے لوگوں کو حضرت موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور پہ لے گئے تھے معافی مانگنے کے لیے اس غلطی کی، اور اس پر انہوں نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سننے کے بعد بھی، کچھ کے نزدیک علماء کے نزدیک یہ ہے کہ سننے کے بعد بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں دیکھنا بھی ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم آگے جا کے پڑھیں گے حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اور انہوں نے بھی، لیکن ڈفرنس ایروگنس کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم یقین ہی نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم خود نہیں دیکھ لیتے. اور ایک ہمبل ریکویسٹ حضرت موسیٰ نے کی تھی. تو یہ ایٹیٹیوڈ کا ڈفرنس چیک کریں. اور اس قدر نافرمان ہونے کے باوجود اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اس کی سزا کیا ملی انہیں؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جب تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. ہسٹری میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو بیسکلی ہمیں زیادہ تر تو تورات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کو پھر ایک بہت بڑی جو تھی کڑک کی وجہ سے ان سب مر گئے تھے. یہ آگے والی آیت میں بھی ہم یہ چیز پڑھیں گے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم اس احسان پر ہمارا شکر ادا کرو. ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخانہ کلام کے اوپر، گستاخانہ فرمائشوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کڑک نے آ کے انہیں پکڑا اور یہ سب مر گئے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ مرے ہی ختم ہو جاتے تو کہاں جاتے؟ جنت میں تو نہیں جاتے. جی سوری، اس میں کڑک سے کیا مراد ہے؟ بجلی. کچھ کے نزدیک بجلی ہے، کچھ کے نزدیک ایک زوردار آواز ہے. اس میں مختلف رائے ہے، تو واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو ان سب کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، معافی مانگی ان کے بہاف پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ سے زندہ کیا. کچھ کے نزدیک یہ تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو مار کے بھی دوبارہ زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کے لیے تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا بعد میں. تو ہم اس طرح کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے یا جو بھی ہوئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ان کو پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم احسان مند ہو. یعنی کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو پھر تو توبہ کا معاملہ ختم ہو گیا نا، پھر اس وقت تو توبہ نہیں مانگ سکتے. تو تم شکر کرو کہ تمہیں دوبارہ زندگی دے دی اور تمہیں دوبارہ موقع دے دیا. اب آپ یہ ذرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اکرام ان پہ دیکھیں. اب آپ سوچیں کہ یہ وہاں سے آئے ہیں ایجپٹ سے، 6 لاکھ کا لشکر ہے، ریگستان میں بھٹک رہے ہیں. تو آپ کتنی بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، یعنی کہ جو ٹھنڈے بادل ہوتے ہیں ان کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پہ من و سلوہ. کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور انہوں نے ہمارے اور تم پہ اتارا من و سلوہ، کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ہمارے پہ کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ بھیجے ہوئے ہیں، ان کو کھانے پینے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، انہیں من و سلوہ دیا جا رہا ہے. من کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ایک طرح کی اوس کی صورت میں گرا کرتا تھا، یہ بیسیکلی، اور میٹھے دانے ہوتے تھے. کچھ جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ یہ شہد سے زیادہ میٹھے اور دودھ سے زیادہ سفید رنگ کے تھے، اور جنہیں یہ گوند کے ایز کاربس، آپ سمجھ لیں آج کل کی
زبان میں ایز کاربوہائیڈریٹس لیتے تھے. اور سلوا جو تھے وہ ایک بالکل چھوٹے سے بٹیر کی شکل کے چڑیا سے تھوڑے بڑے برڈز تھے جو کہ جہاں پر یہ پڑاؤ اپنا ڈالتے تھے, جہاں پہ یہ رکتے تھے, وہاں پہ شام کے وقت ایک بہت بڑے غول کی صورت میں آتے تھے اور یہ بہت آرام سے ان کا شکار کر لیا کرتے تھے اور بھون کے کھا لیا کرتے تھے. تو یہ آپ یہ سوچیں کہ کس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس قوم کے اوپر کہ ان میں یہی کافی تھا کہ نبی اور رسول بھیج دیا, یہی اتنی بڑی بات ہے. بلکہ انہیں نہ ہی انہیں ایک ظالم حکمران سے بچایا, ان میں نبی بھیجے, ان میں فرقان بھیجا, ہدایت بھیجی, کتاب بھیجی اپنی, اور اس کے بعد ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا, ان کے اوپر شیڈ کر کے رکھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا, وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے. اور وہ کیا ظلم کر رہے تھے؟ وہ ناشکری کا ظلم کر رہے تھے اپنے اوپر. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کرتے ہیں اور ناشکریاں کرتے ہیں, ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ من و سلوا کے بارے میں بھی کیا کہیں گے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ یس میم. میم یس, بتائیے. کیا وہ پروفٹ کون تھے جنہوں نے بتوں کو جلایا تھا؟ اور سوری بیٹی, تھوڑا سا اونچا بولیے گا, مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. میم وہ پروفٹ کون تھے جنہوں نے بتوں کو جلایا تھا اور مطلب ان کو منع کیا تھا کہ ان کو نہیں پوجو؟ کیا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام تھے یا ابراہیم علیہ السلام تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوم جو تھی وہ بتوں کو پوجتی تھی اور انہوں نے ان کو توڑا تھا. ہم انشاءاللہ آگے جا کے بھی پڑھیں گے کہ وہ سب سے بڑا جو بت تھا اس کی گرد انہوں نے وہ رکھ دیا تھا کہ بھئی اس سے پوچھو. تو یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں تھا. حضرت موسیٰ تو ان کو تو آپ سمجھ لیں, یہ تو ایک مسلمان امت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمان امت تھے یہ تو, جو جیوز تھے اس وقت کے, اسلام لے کر آئے تھے نا. تمام انبیاء جو تھے, حضرت موسیٰ بھی تھے, ان کے اوپر اسلام لے کر آئے تھے. لیکن کیونکہ وہ جتنے ان کو انفلوئنسز تھے ارد گرد کے, یہاں تک کہ جو فرعون تھا اسے بھی پوجا جاتا تھا وہاں پہ, تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی کوئی بچڑا یا کوئی اس طرح کا پوجنے کے لیے کوئی چیز بنا کے دے دیں تاکہ ہم ان کی پرستش کر سکیں. یہ اصل میں جیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ آج بھی موجود ہیں. یہ جو میں اسرائیل نہیں کہنا چاہوں گی, فلسطین جو ہے اس کے اوپر جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, یہ وہی جیوز ہیں, یہ انہی کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ لوگ جانتے ہیں نا ہم کس کی بات کر رہے ہیں. قرآن میں اس وقت کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یس میم جانتے ہیں. اب ہم فلسطین کا ذکر پڑھیں گے. بہت سے علماء کے نزدیک یہ فلسطین کے ہی بارے میں ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اور اس میں سے فراغت سے جہاں سے چاہو, لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر. اور اس کا بہترین نمونہ جو ہمیں ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملتا ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کا جو سر تھا وہ آپ کی سواری کی اس کی گردن کے ساتھ لگا ہوا تھا. آپ اس قدر سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے تھے, اور انہیں بھی یہی حکم دیا گیا تھا. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہتے جاؤ حِطَّہ. حِطَّہ مینز جھاڑ دینے کو کہتے ہیں, یعنی کہ ہمارے جو گناہ ہیں, ہمارے جو خطائیں ہیں وہ جھاڑ دیں ہم سے. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, اور کہتے رہنا مغفرت تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. اس کے بارے میں ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ جب آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے سورہ مائدہ کے اندر, جس میں کمپلیٹ ہسٹری آئے گی, تو ایک دفعہ انہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ کہا گیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ, اور انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. حتیٰ یہ کہ جو الفاظ ان کے آتے ہیں جو کہ قرآن میں ریکارڈڈ ہیں, انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو, یہ بہت طاقتور لوگ ہیں, ہم نہیں لڑیں گے, ہم یہاں بیٹھے. اس حد تک نافرمانی کی تھی, اور ان کے اوپر پھر 40 سال تک کے لیے یہ جگہ حرام کر دی گئی تھی, اور یہ ان سے کہا گیا تھا کہ یہ یہیں بھٹکتے رہیں گے. اور پھر حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا,
اور حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے ان کا انتقال ہو گیا. اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے اس میں ڈفرینس اوپینین ہے کون سے نبی اس وقت آئے تھے. کچھ کہتے ہیں حضرت یوشا تھے. پھر ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ جگہ اس جگہ کو فتح یاب ہوئے تھے, لڑائی کی تھی اور یہ جیتے تھے. اور یہ جریکو وہ جو سٹی ہے آج بھی نیوز وغیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا نام آتا ہے. تو وہ جو جگہ تھی انہوں نے سب سے پہلے فتح کی تھی. اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم حتتن اور ہم یہ کہتے ہوئے جانا اور ہمبلی انٹر ہونا. اور اس کا بھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ انہوں نے اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں بتا رہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. فبدل الذین ظلموا, پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس بات کو, قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. پھر بدل ڈالا ظالموں نے اس کو خلاف اس بات کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی. کچھ کے نزدیک آتا ہے کہ انہوں نے حتتن ان سے کہا گیا تھا وہ کہیں, لیکن انہوں نے حبن یا کچھ حنتتن ڈفرینٹ ملتے ہیں ہمیں ہسٹری میں کہ انہوں نے وہ الفاظ بالکل بدل دیے تھے, کچھ اور ہی کہتے ہوئے انٹر ہوئے تھے. اور ہمبلی انہیں کہا گیا تھا کہ سر جھکا کے سجدہ کرتے ہوئے انٹر ہو, اور وہ کچھ کے نزدیک کہ وہ ایسے ٹیڑھے ہو کے چلنے لگ گئے, مطلب بڑا ہی نا ایروگنس میں انٹر ہوئے یہ سب کچھ کہتے ہوئے. تو اس کا ان پہ کیا عذاب آیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فانزلنا, ہم نے نازل کیا علی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا ان لوگوں پر, رجز من السماء, ایک طرح کا پلیگ ان کے اوپر آ گیا تھا. اور بہت سے لوگ اس میں مارے گئے تھے جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی تھی, وہ بہت سے لوگ اس میں قتل ہو گئے, ختم ہو گئے تھے اس بیماری سے جو ان کے اوپر بھیجی گئی تھی. اور کس وجہ سے یہ ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے, وہ بات نہیں مانتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ احکام آ رہے ہیں, ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں, سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے, معجزات ان کو بے انتہا دیے جا رہے ہیں, ان کے اوپر بادل کا سایہ ہے, ان کو منو سلوا دیا جا رہا ہے, ان کے سامنے دریا کو پھاڑ دیا گیا ہے, بے انتہا نبی ان میں سے ہے, ہر طرح کی آپ دیکھیں ان کو فیسلٹی دی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی حرکتیں دیکھیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ صرف ان حرکتیں ان کی نہیں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ تم ضرور اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے, تم ضرور ان کے جیسے عمل کرو گے. یہاں تک ایک جگہ آتا ہے کہ جیسے ایک جوتا دوسری جوتی کے مشابہ ہوتا ہے, اس طرح کی تمہاری حرکتیں ان کی جیسی ہوں گی. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں, ہم ان جیسے نہ بنیں. وہ لوگ جو کہ اپنی سے پہلی امتوں کی پیروی کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں میں سے ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. آگے بڑھتے ہیں. وَإِسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے. ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا. 12 بیٹے تھے, 12 جو حضرت یعقوب کے تھے, ان میں سے وہ 12 قبیلے بنے جو کہ مصر میں تھے. ان کے لیے اب آپ یہ دیکھیں اگین وہی لفظ آ رہا ہے کہ ان کے لیے 12 چشمے, یعنی کہ ان میں اس چیز میں بھی ڈسپیوٹ نہ ہو, یہ نہیں کہ ایک چشمہ نکل گیا اب سب لوگ اس میں سے پی رہے, نہیں, 12 قبیلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چشمے نکال دیے. قد علم كل اناس سوری میم اس میں کون سے پتھر کی بات ہو رہی ہے؟ سوری کیا مطلب, میں سمجھی نہیں, دوبارہ پوچھے گا. پتھر پر اپنا عصا مارو, جی, مطلب اس میں کس پتھر کی بات ہو رہی ہے؟ کس پتھر کی بات ہو رہی ہے؟ ایک پتھر ہے یا ہر قبیلے کا اپنا اپنا؟ ایک ان سے کہا گیا کہ ایک پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے, 12 چشمے نکل گئے, 12 سپرنگز نکل گئے. اب کتنے پتھر, یہ تو نام میرے خیال سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ضروری سمجھتے تو بتا دیتے ہمیں, ہے نا. ہاں جی. قد علم كل اناس مشربهم,
پھر ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، یعنی کہ ان میں کوئی لڑائی والا مسئلہ نہیں رہا، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ پھوٹ پڑا پانی پینے کے لیے. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین. گویا اچھا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. یعنی کہ اس چیز پہ بھی لڑائی نہیں رہنے دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کہ یہ کون سا چشمہ کس کا ہے. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. یس جی بیٹا. میں نے لاسٹ ایئر میں نے قرآن کا ترجمہ پورا ریڈ کیا تھا، بٹ اس میں یہ بہت آیا ہوا ہے کہ مطلب زمین میں فساد نہ کرو، اور مطلب جو لوگ فساد کرتے ہیں ان کو آخرت میں ان کے اوپر ایک الگ ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب ڈالے گا. جی میم اس کے وہ عذاب کس طرح کا، لائک مطلب وہ عذاب ہے کیا بیسکلی جو لوگ کرتے ہیں؟ کیونکہ فساد پوچھ رہی ہیں یا عذاب پوچھ رہی ہیں بیٹے؟ آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں. میم وہ جو لوگ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین پر فساد نہیں پھیلاؤ، تو بیسکلی وہ فساد کس ٹائپ کا ہوتا ہے؟ دیکھیے فساد ایک تو آپ یہ دیکھیں آج کل اگر ہم دین کے نام پہ بھی دیکھیں تو فساد ہو رہا ہے. کس طرح کا؟ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح نماز نہیں پڑھنی، اس طرح سے کام کرنا ہے، یہ اتنے بجے روزہ کھلے گا، اتنے بجے. یہ چیزیں دیکھیں جو فرائض ہے نا وہ سب میں کامن ہے. ٹھیک ہے، آپ کامن چیزوں کے اوپر طرف جائیں. اختلافی معاملوں میں آپ اپنا جو بھی جن کو آپ مانتے ہیں آپ ان کی بات مانیں. جب آپ ان چیزوں کے اوپر دوسروں کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے اوپر جب لڑائی شروع ہوتی ہے، ایک تو یہ ٹائپ آف فساد ہے. فساد کوئی ایک قسم کا نہیں ہے، فساد بہت ساری اقسام ہے. جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ سپوز پردے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پردہ کر کے باہر نکلو، یعنی کہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. جب آپ وہ نہیں کر رہے ہیں تو آج اگر آپ یہ امپلیکیشن دیکھیں کہ اگر ہم پردہ کر کے نہیں نکلتے تو نہ ہی صرف میں ان برائیوں کا ذکر کرنا بھی نہیں چاہتی کہ جو برائیاں اس کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں، اس نافرمانی کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں، ایک سینیریو میں آپ کو دیتی ہوں. ایک لڑکی تیار ہو کے باہر جاتی ہے، باہر اس کو 10 آدمی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لڑکی کے ساتھ عام چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی برائی بھی وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص برائی نہیں بھی کرتا، اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ جی یہ میرے گھر میں جو میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے وہ تو ایسی نہیں دکھتی دیکھنے میں، وہ تو اس طرح کی تیار نہیں ہوتی. اب ان کے گھر میں جو لڑائی ہوگی، جو فساد ہوگا، وہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ اس لڑکی کی نافرمانی کی وجہ سے. یہ فساد ہے کہ نہیں؟ اگر ہم ایک بچہ ہے، میں کسی اسپیسیفک یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا یا ایسے کچھ، میں اس کے اوپر نہیں جا رہی ہوں، لیکن اگر آپ دھوم دھام سے شادیاں کرتے ہیں، دھوم دھام سے اپنے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ دھوم دھام سے کر رہے ہیں، آپ کے گھروں میں میڈز ہیں، کام کرتے ہیں، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. وہ جب اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اور وہ یہ چیزیں پرووائڈ ان کو نہیں کی جا رہی، یا آپ کے گھر میں ایک بچی کام کر رہی ہے، اس کا باپ اس کو نہیں لا کے دے رہا ہے، تو کیا ان کے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے؟ کیا فساد نہیں ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ ہم بڑے انڈیویجول لیول پہ بھی فساد کی باعث بن رہے ہوتے ہیں، فساد کی جڑ بن رہے ہوتے ہیں. اور دین کے معاملوں میں تو ہم ویسے ہی ہر انسان اپنی اپنی مسجد پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ چیز سوچ رہا ہے کہ جی ہم صحیح ہیں اور اگلا بندہ غلط کرتا ہے. فساد تو بہت ساری اقسام ہے فساد کی. تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خیر کی بات نہیں مانیں گے تو ہم کسی نہ کسی فساد یا تو ہماری وجہ سے برپا ہوگا، ہم خود فساد کریں گے، یا ہم کسی فساد کی جڑ بنیں گے. فساد، لڑائی جھگڑا، جو بات نہیں مانتے، جو مفسد ہیں. جیسے اور فرقے ہیں، لائک دیوبندی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، اور بھی سب. میم ہم ان کو کچھ سمجھا سکتے ہیں؟ اگر یہ جیسے دیوبندی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گوشت پاک کو ہم نہیں مانتے. دیکھیے بیٹے میری بات سنیے، آپ کے پاس نا قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے،
ہر انسان کے ہاتھ میں قرآن ہے. Yes, آپ ma'am. خیر کی بات آگے کریں, باقی آپ Yes. کسی کو جج اس طرح نہیں کر سکتے, کیونکہ کون جنت کون دوزخ میں جائے گا وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ ہاں صحیح بات ضرور آگے پہنچائیں. Yes. ہم کسی کو اس طرح آپ کو ہم نہیں جان سکتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے, کیا خیر ہے. ہمیشہ یاد رکھیں بیٹا, دیکھیں جو جن چیزوں پہ ڈفرینسز آئے ہیں نا وہ علماء کے اندر آئے ہیں, یعنی کہ وہ خود بہت پڑھے لکھے عالم دین کے درمیان جو ڈفرینٹ فرقے بنے نا, جب کوئی انسان کوئی ایک فرقہ بیسیکلی فالو کر رہا ہوتا ہے وہ کسی ایک عالم کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اگر عالموں میں علماء میں کسی بات میں ڈسپیوٹ ہے نا, ان میں نہیں پڑھنا چاہیے ایک عام انسان کو. تمام کے اندر چیزیں فرض سب کے اندر کامن ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا 5 نمازیں نہیں ہیں, کوئی فرقہ یہ نہیں کہے گا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 1 رکوع 2 سجدے ہیں ایک رکعت کے اندر, کوئی یہ نہیں, اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے. تو ہمیشہ بیٹے کوشش کریں کہ کامن چیزوں کی طرف جائیں, کامن گراؤنڈز پہ لوگوں کو لے کر آئیں, کبھی اختلاف کی بات نہ کریں. ہم ایک امت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے ہم پڑھیں گے قرآن میں کہ اللہ کی رسی کیا ہے, یہ قرآن. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑو, ڈیوائیڈ مت ہو, کسی کو غلط مت کہیں اس طریقے سے کہ یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ فلاں ہے, یہ ایسے ان چکروں میں مت پڑے. ہاں خیر کی بات آگے کرنا آپ پہ فرض ہے, آپ حکمت کے ساتھ خیر کی بات آگے کریں, لیکن ڈسپیوٹس میں مت پڑیں بیٹے, ڈسپیوٹس میں مت پڑیں. فلاں یہ صحیح ہے, یہ غلط. آپ کو قرآن جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کا لینز ہونا چاہیے ہر انسان کا, اور اس لینس کے تھرو آپ خیر کی بات آگے پہنچائیں حکمت کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, الرحمن علم القرآن. رحمان کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا قرآن سکھانے کے لیے. یہ نہیں کہا قہار یا جبار, یہ والا لفظ یوز نہیں کیا. محبت سے ایک دوسرے کی طرف لے کے سب کو جوڑیں, صحیح اور حق بات ضرور کریں. حق کو چھپانا بھی بہت بڑا ظلم ہے, لیکن حکمت سے, محبت سے, پیار سے کسی کو اپنے سے الگ مت سمجھیں. میم اگر ہم کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں, لائک اگر جو ہم سے بڑے ہیں تو اب وہ ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ مطلب یہ ابھی سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں, تو ہم ان کو اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں پتا اور ہمیں پتا ہے, کیونکہ اس جو ان کا زمانہ تھا, دور تھا, پچھلا دور, لائک آج سے 10-20 سال پہلے اتنا مطلب کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا اور اتنے وسائل نہیں تھے اور اتنے مدرسے نہیں تھے اور اتنے اسکول نہیں تھے جس سے ان کو نالج ہوتی. تو اگر ان کو کوئی بتا رہا ہے تو وہ ہمیں پھر غلط بولتے ہیں تو ہمیں چپ کروا دیتے ہیں. ایسے بیٹے دعا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کا, یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے اور ان کو کس برے طریقے سے دھتکارا گیا تھا, یہاں تک کہ بچوں کو ان کے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ انہیں پتھر مار رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اگینسٹ کوئی نہیں ہوا. ان کے سگے چچا ابو لہب جو تھا, انہوں نے ان کے ساتھ کون سی برائی نہیں کی. کس بات پہ اگینسٹ تھے آپ مجھے بتائیں. رسول اللہ کے اگینسٹ کس بات پہ تھے ان کے رشتہ دار, کہ ایک اللہ کا نام لیتے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے چھوڑا نہیں, اور آپ نے طائف کے لوگوں کے لیے جب پہاڑ کا وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس آبادی کو کرش کر دیتا ہوں, تو آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی آگے کی نسلوں میں خیر ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. آپ خود سب سے بڑا عمل کرنے والا خود بنے. یہ ایک فطری دین ہے, خود بخود لوگ اس کے اوپر اٹریکٹ ہوں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں ایک عالم کا ایک واقعہ سنا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو تھا کہنے کا میں مسلمان گھرانے سے تھا, لیکن باہر کے ملک میں شفٹ ہو گئے تو دین سے بالکل ہی دور ہو گئے. خیر تو میں مطلب پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ مسلمان گھرانے سے ہوتے ہیں لیکن دین سے تو بہت ہی دور ہو جاتے ہیں. خیر اس نے کہا کہ میں دین سے بہت دور ہو گیا اور میں بالکل ہی ویسٹرن زندگی گزارنے لگ گیا, اور میری گرل فرینڈ تھی اور میں پارٹی موڈ میں, اور شراب پلانا سب کچھ سب میں نے ہر قسم کی برائی کی ہے. پھر میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور وہ نان مسلم تھی.
تو اس نے کہا کہ پھر آہستہ آہستہ میری زندگی میں کچھ ایسے چینجز آئے کہ میں دین کی طرف واپس لوٹ آیا. تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو دین کی دعوت کیسے دوں, اور کیا میں اس کے ساتھ رہ بھی سکتا ہوں کہ نہیں, کیا ہمارا جو شادی ہے وہ جائز ہے بھی کہ نہیں. تو کہنے لگے میں بڑا پریشان تھا, میں ایک عالم کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں, مجھے بتائیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور میں خود بہت پریکٹسنگ مسلم اس طرح سے ہو چکا تھا. انہوں نے کہا تم نے سب سے پہلی کام یہ کرنا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو مسلمان ہونے کے لیے نہیں کہنا, لیکن اپنا عمل ایسا کر لینا ہے جیسا کہ ایک اچھے مسلمان کا ہوتا ہے, جیسے کہ سنت رسول ہے. اور اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم ویسے میاں ہسبینڈ بن کے دکھاؤ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کی پیروی کرو. کہیں گے میں نے وہ پیروی کرنی شروع کی, اور میں نے مطلب محبت اور پیار اپنی بیوی کو, مطلب جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے احادیث, اس طرح کا برتاؤ اس کے ساتھ کیا. اور کچھ عرصے کے بعد, کچھ سالوں کے بعد وہ لڑکی مسلمان ہو گئی, اس ایٹیٹیوڈ سے انسپائر ہو کے, اس رویے کو دیکھتے ہوئے. سب سے پہلے بیٹا اپنا عمل پورا کریں, ٹھیک ہے, آگے بڑھے. مجھے لگ رہا ہے آج ہم پھر لیٹ ہو جائیں گے. بسم اللہ میں برکت ہوتی ہے, ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں خود بھی بھول جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد رکھے, یاد کروا دیا کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد کروائیں. میں کئی دفعہ آپ لوگ شاید سنتے ہو میں بار بار بسم اللہ پڑھتی ہوں, کہ اس وجہ سے کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے میرے وقت میں برکت ہو جائے گی. میں بالکل پریشرائز نہیں کروں گی. 1 بجے جو میرے خیال سے 2-3 منٹ رہ گئے, جو لوگ 1 بجے کلاس ختم ہو جائے گی, جو جانا چاہیں وہ بالکل جا سکتے ہیں. ہم آن لائن انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کر دیں گے, آپ باقی کنٹینیو کر دیجیے گا. ہم کوشش کرتے ہیں, اور جو رہ سکتے ہیں وہ بالکل رہیں, موسٹ ویلکم. اور ہم انشاءاللہ ایک آیت اور ہے, انشاءاللہ ہم اس کے بعد وہ کمپلیٹ کر لیں گے. تو یہ لاسٹ آیا انشاءاللہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحد وَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اب انہوں نے کہا جی ہم بس ہو گئی, ہم نہیں کھانے من سکتا. لیول چیک کریں ان کا دماغ کا. خیر, تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. آپ یہ سوچیں وہ دعا بھی ڈائریکٹلی نہیں کرتے تھے, انہیں پتا تھا ان کے اعمال کیا ہے. وہ کہتے تھے اپنے رب سے دعا کریں, ایٹیٹیوڈ چیک کریں. اگر ہمیں یہ بھی لگتا ہے نا کہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں اور ہم دعا نہیں کر سکتے, تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ گنہگار ہیں تو اللہ کا کوئی نیک بندہ آپ کی سفارش کیوں کرے گا؟ اس نے اللہ سے بیر لینا ہے. اچھا, اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ نکالے ہمارے لیے اس سے کہ جو زمین اگاتی ہے, اس کی ترکاریاں, اس کی ککڑیاں, لہسن, مسور کی دال, پیاز. حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کہ کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ تمہیں آرام سے بیٹھے ہوئے کوئی بغیر کسی مشقت کے تم فصل لگاؤ گے, اس کو کاٹو گے, اتنی چیزیں کرو گے, بغیر مشقت کے تمہیں ساری چیزیں مل رہی ہیں, اور تم آگے سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں تو ہمیں تو یہ لہسن, ککڑیاں اور یہ مسور کی دال تھے. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ ریگستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں یہ چیزیں کہاں سے نظر آ رہی ہیں؟ انہوں نے یہ چیزیں کہاں سے کھائی ہیں؟ انہیں یہ چیزیں مصر میں کھا کے آ رہے ہیں. یعنی کہ وہ ایک غلاموں والی زندگی سے, پریزن سے آ رہے ہیں, اور اب آ کے انہیں من و سلوا, انہیں گوشت اور اس طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں, تو وہ انہیں کیا مس کر رہے ہیں؟ وہ پریزن کا کھانا مس کر رہے ہیں, ہے نا, وہ غلامی کا کھانا مس کر رہے ہیں. وہ جب بند تھے وہاں پر, بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان جیل میں بند ہو اور آزاد ہونے کے بعد کہے کہ یار جیل کا کھانا یاد آ رہا ہے. میم جی, اس میں ککڑی سے کیا مراد ہے؟ ککڑی ایک بیٹے وہ ہے, سبزی ہے, ایک سبزی ہے یہ, آپ کبھی سرچ کریے گا انشاءاللہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی بڑے نخرے کرتے ہیں کھانے کھاتے ہوئے. ایسا ہوتا ہے نا, ناشکری ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں ہماری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور ہم آگے سے بڑا نخرہ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہونا چاہیے.
میں کچھ سرچ کر رہی تھی اس کے اوپر، اور حدیث ہم مطلب ایسی ایسی حدیث ہیں کہ جو شکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھانا کھاتا ہے وہ اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے صبر کے ساتھ روزہ رکھا. آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے کہ ہم شکر کر کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ہمیں روزے کا ثواب دے رہے ہیں، پیشنٹلی روزے کا. اتنی عظیم ذات، اتنی بڑی ذات، ہم تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہمیں اتنے اتنے نقطوں کے اوپر ثواب دیتے. پھر ایک جگہ حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک زمین پہ ایک بریڈ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا، آپ نے اسے اٹھایا اور جھاڑا، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عزت کرو، کیونکہ یہ اگر گھر سے چلی جائیں تو شاید واپس نہ آئیں. اور ہم تو بھر بھر کی پلیٹیں پھینکتے نا اپنے گھروں میں، ریسٹورینٹس میں کبھی جائیں بھر بھر کے پھینکتے ہیں. پیک کرا لیا کریں، کسی کو دے دیا کریں، کسی گزرتے ہوئے کسی فقیر کو پکڑا دیا کریں، یا اگر خود پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، ہم کسی جگہ پہ گئے ہیں تو گزرتے ہوئے کسی کو بچا ہوا کھانا ضروری نہیں ہے کہ کل ہم ہی کھائیں، وہ فریش کھانا کسی اور کو دے دیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے اس بندے سے جو کہ جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب پیتا ہے کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہمیں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا چاہیے، ورنہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ کو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ککڑی اور لہسن وغیرہ دیں، تو انہوں نے کہا کہ تم کسی بہتر چیز کو ایکسچینج کرتے ہو کسی ادنا چیز سے. تو پھر انہوں نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ اترو کسی شہر میں. آپ یہ دیکھیں شہر کے لیے قریہ ورڈ بھی یوز ہوا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا لفظ یوز کیا ہے، یہ ملتا جلتا ہے مصر سے، کہ جاؤ پھر جو پریزن کا کھانا تمہیں یاد آ رہا ہے تو اتر جاؤ کسی شہر میں. مصر سے ملتا جلتا لفظ یوز کیا گیا ہے. اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو، وہاں پہ جا کے پھر اگاؤ سبزیاں وبزیاں. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من اللہ. یہ بہت سخت بات ہے، اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی. آج مسلمانوں کا یہی حال ہے نا. یہ جب ہم آیت پڑھتے ہیں ہمارے اوپر محتاجی، ہمارے اوپر ذلت. ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ شاید پھاڑ کے دیکھیں گے. ہمارے جوتے کپڑے سب ہر چیز جو ہے ہمیں اتار کے کہتے ہیں یہاں پہ رکھ دو اور اپنی چیکنگ کرواؤ. کیوں؟ مسلمان ہیں. کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، حد سے گزر گئے، یا بھی آگے آئے گا کہ کیوں ہوا ان کے ساتھ. محتاج ہیں ہم، جگہ جگہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، دوسرے ملکوں سے مانگتے پھرتے ہیں. کم ہمتی ہے. فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمام جگہ مسلمان بری طرح پٹ رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ امیر ملکوں میں مسلمان ملکوں کا نام آتا ہے، سب انتہائی ٹھیک ٹھاک بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن ہمارے اوپر کم ہمتی تھوپ دی گئی. ہم ڈرتے ہیں کسی کے اوپر اٹیک کرتے. حالانکہ یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ آپ جنگ بدر میں انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے کہ کم جماعت زیادہ جماعت پہ غالب آئی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہمارے سامنے یہی بہت بڑی مثال ہوئی. اللہ کے نام پہ جب آپ لڑتے ہیں تو چھوٹی جماعت بڑی جماعتوں پہ غالب آتی ہے، اور ہم تو پھر بہت بڑی جماعت ہیں. ہمارے اوپر بھی یہی ساری چیزیں آ گئیں، ذلت، خواری، محتاجی، کم ہمتی تھوپ دی گئی ہے. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغیر الحق. اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس لیے ہوا، کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے. ہم بھی کرتے. اور وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ہم بھی آج اپنے علماء کی بے حرمتی اسی طرح کرتے ہیں. کیسے کیسے بڑے علماء ہمارے اندر گزرے ہیں جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. آج بھی ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پہ اگر کوئی عالم حق کی بات کھڑی کرتا ہے تو وہ اسے غائب کر دیا جاتا ہے.
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کر جانے والے تھے. یعنی کہ جب انہیں کوئی صحیح بات بتائی جاتی تھی تو وہ انوئے ہوتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے. ہم نے پڑھی کیسے کیسے جواب وہ حضرت موسیٰ کو دیتے تھے. اور آج بھی ہمارے ہاں بھی کوئی اچھی بات اور کسی کو سمجھائے تو کہتے ہیں اپنا اپنا دین سنبھالو، اپنی اپنی بات کرو، اپنا مصلح پکڑ کے بیٹھو، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی ہمارا ہمارے اللہ کا معاملہ ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں آپ نہ کریں. تو یہ ذمہ داری ہے بیٹے آپ کی بھی، میری بھی، ہم سب کی. اور کیوں ذمہ داری ہے؟ تاکہ ہم اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں. ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا پارٹ پلے کریں. قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے بیٹا. اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، اپنی کزنس سے شروع کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں. سب سے پہلے خود بہتر مسلمان بنے تاکہ وہ دیکھ کر کاپی کریں. ان میں سے بہت سے نام آپ لوگوں کو اپنے نظر آ رہے ہوں گے. ہم سب یہ چھوٹا چھوٹا قطرہ ہیں جو کہ سمندر بنائیں گے. ہو سکتا ہے آپ اور میں، ہم میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو جب دجال آئے. جب حضرت عیسیٰ آئے ہم میں سے کوئی شاید موجود نہ ہو، لیکن ہماری نسلوں میں سے ہوگا. دعا کریں کہ ہماری نسلوں میں وہ لوگ شامل ہوں جو دجال کے اگینسٹ کھڑے ہوں اور حضرت عیسیٰ کی فوج بنے. دعا کریں اور وہ قطرہ بنے جو سمندر بنے، جو کہ اس وقت اس تمام چیزوں کو ختم کر دے جو فتنے اس وقت اٹھے ان کو ختم کرے. اپنا نام ان لوگوں میں شامل کریں جو کہ اللہ کے وفادار ہیں. دین کو قائم کریں تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں. کم سے کم کوشش ہی ہو، اللہ کی رحمت ہوگی کوئی جو جنت میں جائے گا. اچھا پہلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد سوال لوں گی اس دفعہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے اگر کوئی سوال ہے تو پلیز بتائیے. کوئی سوال ہے؟ جی دعا بتائیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم ہم جو صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، جو سڑک وغیرہ پہ جو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، اگر تو وہ سچ میں فقیر ہیں، ان کو سچ میں ضرورت ہے، تو ہم اپنے 10-20 روپے ان کو دے دیں گے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ مطلب جیسے آج کل پروفیشنل بیگرز بہت ہیں، وہ مطلب اپنی مرضی سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو پیسے دے دیں غلطی سے، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، اگر ہم ان کو دے دیں گے ان کی تو انکریجمنٹ ہو جائے گی، تو ہم کیا کریں؟ بیٹے میں نے تو حدیث میں ہی پڑھا ہے کہ جب کوئی سواری، اگر کوئی گھوڑے پہ بھی سوار آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو مت دھتکاریں. جتنا آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں. اگر جب شیشہ اتار کے آپ مدد کر ہی رہے ہیں تو کوئی خیر کے الفاظ بھی ان سے بول رہے ہیں. میں یہی کہہ سکتی ہوں. باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور کوئی سوال؟ اور میم پردے کے بارے میں بھی بتائیں. جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑی سی چادر ہونی چاہیے جو آپ کے ہیڈ سے دیکھ کے آپ کے پاؤں تک ڈھکے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منہ چھپانے کا حکم نہیں آیا ہے اسلام میں، جس بال. بہت سے میں نے سنا ہے، بہت سے عالم ہے جو یہ کہتے ہیں. میں اتنی عورتیں نہیں. ہم لوگوں کو جو ہے نا، اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دلیل جو ہے نا وہ قرآن اور سنت سے لی جاتی ہے. اگر کوئی آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا منہ کور کرنے کا، تو ان سے کہیں قرآن میں نماز کا طریقہ کہاں لکھا؟ یس میم. قرآن میں تو نماز کا طریقہ بھی نہیں ہے، وہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے. اسی طرح پردے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے. جی بتائیے. میم وہ میں نے پوچھنا تھا کہ پردے کے حوالے سے ہی تھا کہ آپ جب نقاب کا حکم تو مجھے پتہ ہے کہ کمپلسری ہے اور نان نیگوشیبل ہے، لیکن جو کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ آنکھوں پر بھی پردہ کرتی ہیں. مطلب انہوں نے نیٹ کے اوپر کپڑا چڑھایا ہوتا ہے آنکھوں پہ، جو ان کو مطلب آئی ڈونٹ نو وہ سی تھرو ہوتا ہے کہ نان اوپیک ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا. تو وہ آنکھوں کو کور کرنا بھی پردہ ہے یا پھر آپ بس اپنا چہرہ نقاب کی اور جو میں نے حضرت عائشہ کا سنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک چادر اوڑھ کے دکھائی تھی جس میں سے صرف آپ کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہو. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ تقوی کا معاملہ ہے، اور کس کے دل میں کتنا تقوی ہے یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی
لیکن اگر کوئی اس چیز میں آگے بڑھ کے کام کرتا ہے, میں نے حرم میں عورتوں کو دیکھا ہے ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی, مطلب میں ہیڈ ٹو ٹو مجھے کبھی ان کا ناخن بھی نظر نہیں آیا خانہ کعبہ کے اندر. تو مختلف لیولز ہیں بیٹے, ہر انسان اسٹرگل کر رہا ہے, ہم نہیں جانتے کہ کسی کے دل میں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے, لیکن ڈفرینٹ لیولز ہیں. اگر کوئی اس لیول تک جانا چاہتا ہے دین وائی ناٹ, مطلب سو بسم اللہ. جی پھر ہم بس ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام, اللہ حافظ.